السلام علیکم. صحافتی بیٹھک کے ساتھ میں ہوں اسما نواز، اور صحافتی بیٹھک میں آپ جانتے ہیں کہ شہر کے نامی گرامی صحافی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور خاص خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ اون شیرازی صاحب موجود ہیں، ندیم چودھری صاحب اور امجد قریشی صاحب. بہت شکریہ. شیرازی صاحب، آپ سے آغاز کریں گے کہ جس طرح خاص خبریں آپ لے کر آتے ہیں، پہلی گولہ باری میرے پہ ہی کریں گے آپ. جو گولہ باری آپ کرتے رہتے ہیں، ہم نے کہا آج آپ سے ہی آغاز کیا جائے. تحریک انصاف کے حوالے سے جتنی گہرائی سے آپ جانتے ہیں یا خبر رکھتے ہیں، خاص طور پر کیا خبریں ہیں؟ سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ ڈیل کے معاملات ہو رہے ہیں، کچھ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. عمران خان کیا ڈیل کی طرف آ چکے ہیں؟ کیا اندر کی خبر ہے؟ مجھے تو صرف ایک بات بظاہر فیس ویلیو پہ لگ رہی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف جس کے بارے میں مولانا فضل الرحمان یہ کہتے تھے کہ یہ یہودیوں کی جماعت ہے اور یہ یہودی فنڈ پہ چلتی ہے، اور عمران احمد خان نیازی یہودیوں کے ایک پروجیکٹ ہے، وہ تحریک انصاف اس مولانا فضل الرحمان کے پاس آئی ہے جن کے متعلق وہ کہتے تھے کہ یہ ڈیزل ہے. معذرت کے ساتھ پھر جو زرداری صاحب شہباز شریف کو کہتے سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، وہ بھی تو ساتھ بیٹھے. سیاست میں پھر اب دیکھیں مفاہمت بہت ضروری ہے نا. کیا عمران خان نے اور مولانا فضل الرحمان نے، عمران خان تو ابھی بھی نہیں بیٹھ رہا، ٹھیک ہے، وہ تو گالی دیتا ہے اور اس کی پارٹی جو ہے وہ بیٹھتی ہے. اور آج تو ویسے وہ لائن میں لگے ہوئے تھے بلاول بھٹو کے سلام لینے کے لیے نا. آپ نے وہ تصویر دیکھی ہوگی، میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے. وہ جناب عمر ایوب بھی تھے، بیرسٹر گوہر بھی تھے اور باقی لوگ بھی تھے. انہوں نے معاملات حالات سے سیکھ کے ایک سی او ڈی کیا، اور اس سی او ڈی میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور یہ نادم بھی تھے ایک دوسرے سے کہ ہم نے جو ابھی تک کیا ہم نے غلط کیا، اور اب ہم جو ہے وہ کس انداز میں سیاست کو لے کے چلیں گے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس سی او ڈی کے بعد ہی 5 سال پورے کرنے شروع کیے. آل دو کہ اسی اسٹیبلشمنٹ نے، یہ فیض اور باجوے جیسی اسٹیبلشمنٹوں نے اور یہ بندیال اور کھوسے جیسے اور ناصر ملک جیسے ججز نے، انہوں نے کسی بھی پی ایم کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیے. کسی کو خط نہ لکھنے پہ سزا دی، اور کسی کو آج خود غیر آئینی کام کر رہے ہیں، آئین ری رائٹ کر رہے ہیں، لیکن کسی کو خط نہ لکھنے پہ سزا دی. غیر آئینی کام کیسے کہہ رہے ہیں؟ فائز عیسیٰ صاحب جا رہے ہیں، ریٹائرمنٹ ہوئی، انہوں نے خاموشی سے قبول کیا. نہیں میں بتاتا ہوں نا، فائز عیسیٰ نہیں اور لوگ غیر آئینی کام کر رہے ہیں نا. ایک بغیر پٹیشن کے بغیر کوئی درخواست کے وہ وزارتی بیان جاری کیے جا رہے ہیں. آج ایک راجہ پرویز اشرف صاحب نے بڑی خوبصورت بات پارلیمنٹ میں کی اپنی تقریر میں. خیر انہیں تو پریولیج حاصل ہے، پارلیمنٹ کی جو بھی بات ہو وہ کہیں چیلنج نہیں ہو سکتی، اس پہ توہین عدالت نہیں لگ سکتی. ہمارے پہ شاید جو ہے آج کل ویسے بھی صحافیوں پہ مشکل وقت ہے. تو انہوں نے کہا کہ اتنی سیاست سیوان میں نہیں ہوتی جتنی سپریم کورٹ میں ہوتی، اور یہ واضح نظر آ رہا ہے. الیکشن کمیشن اعلان کرتا ہے 11:30 بجے ہم بیٹھیں گے، ہم ایک اجلاس کریں گے، اور جناب 11 بجے ایک دوسری وضاحت آ جاتی ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ قانون آئین کے مطابق فیصلے کریں تو آپ کی وضاحت آئین اور قانون کرتا ہے، اور جب آپ قانون اور آئین سے ہٹ کے فیصلے کریں گے تو آپ کو وضاحتیں بھی دینی پڑیں گی. ایک وضاحت لکھنی پڑے گی، دوسری وضاحت لکھنی پڑے گی، اور پھر بھی آپ کو یہ ڈر رہے گا کیونکہ آپ نے قانون کے مطابق فیصلے ہی نہیں کیا. تو آج یہ واضح ہو گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کسی نہ کسی طرح وہ سیاست کھیل رہی ہے. اور جو چیف جسٹس نے پہلے سوالات کے جواب مانگے تھے کہ آپ نے پہلی وضاحت جاری کی، ہمیں بتائیں تو صحیح، کیا کوئی آپ پٹیشن آئی، کوئی درخواست آئی، درخواست کو نمبر لگا، فکسچر برائے نے فکس کی، اس میں عدالت کے اندر سماعت ہوئی یا چیمبر کے اندر سماعت ہوئی، اٹارنی جنرل کو نوٹس ہوا، الیکشن کمیشن کو نوٹس ہوا، آپ نے امی وضاحت جاری کر دی. وہی حرکت دوبارہ غیر آئینی جو ہے مس کنڈکٹ قرار دیا تھا اس وقت چیف جسٹس نے. بالکل. آپ نے صحافیوں کی بات کی. قریش صاحب آپ سے سوال کروں گی کہ عظمیٰ بخاری ایک جانی پہچانی شخصیت ہے، انہوں نے بھی کل پرسوں صحافیوں کے بارے میں سخت الفاظ کا استعمال کیا، اور آج پھر وہ بات کو پلٹ گئی. پھر صحافی اگر خبر دے تو بھی مصیبت میں، نہ دے تو بھی مصیبت. اچھا نہیں، اس بات میں اچھا کہ آپ نے سوال کیا. مجھے بھی سن کے بڑا غصہ بھی آیا کہ انہوں نے کیا کیا، لیکن وہ آپ کو تو سوشل میڈیا وہی جو میں تھوڑی دیر پہلے نہیں سر پلیٹیں تھوڑی، مجھے بڑا وہ ہوا کہ یار صحافیوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. لیکن سر دیکھیں مزے کی بات، نہیں سر ہاں یہ میں نے پورا بیان بھی دیکھا. دیکھیے ایسے ہم آپس میں یار دوست بیٹھتے ہیں، کتنی گپ شپ ہوتی ہے ہماری، ٹھیک ہے. وہ اگر دیکھیں دوستانہ ماحول تھا، ہم دیکھیں ہماری اینکر بڑی اچھی ہیں، ان سے بھی مسجد میں فرینکلی گپ شپ کرتے ہیں، آف دا ریکارڈ بھی چیزیں. وہ ایک بات ہو رہی ہے، اب ایک بندے نے اس کو ریکارڈ کر کے چلایا، لیکن وہ انداز ہے جیسے میں مذاق میں دھمکی دے دیتا ہوں. انہوں نے بعد میں بھی دوبارہ اس طریقے سے کہا نا کہ یار تم میرے بھائی ہاتھ جوڑے بھی انہوں نے دوسری دفعہ میں. تو میں تو خود بھی اپنی جو بیان ہے نا، نہیں سر میں وہی نا، وہ میں نے پھر بیان اپنی، میں خود بھی اپنا یہ بیان اور سوچ جو تھی واپس خود لیتا ہوں، کیونکہ ہم نے پہلے اس کو پہلے دکھایا گیا، اس پہ چلے ہیں.
ہم بھی غلط کر جاتے ہیں, بالکل. پورا دیکھیں, یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے. جماعت ہے نا وہ اتنا ہی سب, لیکن نہیں سر, پورا ہمیں دیکھنا چاہیے. اس میں بخاری کو, کیونکہ یہ آپس کی گپ شپ ہے, اور آپس کی گپ شپ وہ بڑی سینسیٹیو پریس کانفرنس تھی, اور اس میں وہ چاہ رہے تھے کہ وضاحت جو ہے وہ واضح ہو سکے. چودھری صاحب ان کا انداز ہے, آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ اس کا انداز نہیں ہے. دیکھیں جو جس طرح کی پریس کانفرنس تھی اس حوالے سے بیسیکلی انہوں نے بڑے میٹھے انداز میں ایک دھمکی دی کہ جو بھی بی بی کے سامنے, نہیں دیکھیں بی بی کے سامنے جو بھی کوئی ایسی حرکت کرے گا اس کی نوکری جائے گی. یہ انہوں نے خاص پیغام دیا ہے, اور یہ دبے لفظوں میں بھی کھلے لفظوں میں پیغام دیا کہ یہ آپ کی نوکری جائے گی. ابھی ذکر کر رہے تھے آپ, ہاں ابھی آپ پی ٹی آئی کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے, تو ماشاءاللہ شرائع صاحب کسی دور میں بڑے چہتے ہوتے تھے پی ٹی آئی کے, ہمیں بھی پتہ ہے, لیکن اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا, یہ خود ہی بتا سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نہیں آپ رہے ہیں انفارمیشن منسٹر, جب انفارمیشن منسٹر رہا تو وہ کہتا تھا کہ یہ شرائع صاحب جو ہے نا ان کے مشورے کے بارے میں کام نہیں کرتا ہوتا. یہ یاد کریں آپ باپ بول گئے, ہمیں یاد ہے. ایک بات اور, شرازی صاحب کی وجہ سے نا, شرازی صاحب کی وجہ سے گواہ اچھے طریقے سے مجھے بھی گالیاں پڑتی ہیں, اب پتہ نہیں کیوں, وہ شرازی صاحب کو پتہ ہے. دوسرا اصل دیکھیں, اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے جو بیٹ رپورٹر ہیں بنیادی طور پہ وہ بیٹ رپورٹر کے بجائے ان پارٹیوں کے ترجمان بن گئے. یہاں سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے میڈیا کے لیے کہ آپ کسی کی ترجمانی نہ کریں. آپ صحافی ہیں تو صحافی ہی رہیں. آپ جب کسی کی ترجمانی کریں گے تو مسائل پیدا ہوں گے. آپ چاہے ترجمانی اس طرف سے کریں یا اس طرف سے کریں, جس بھی پارٹی میں جو صحافی, اب میجارٹی ہم چونکہ فیلڈ میں ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ جو جس پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہے نا, اس کا بیٹ رپورٹر ہے, وہ بجائے اس کے کہ وہ بیٹ کور کرے وہ اس کا ترجمان بن جاتا ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور شرازی صاحب اسے بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے بھی بیٹ رپورٹر رہے, پی ایم کے آفس کو بڑے اچھے ہوں بھی ہیں. ابھی وہ آپ وہ چہتے نہیں رہے نا, وہ تو بتائیں گے. لیکن چودھری صاحب آپ سے, قریش صاحب آپ سے, اور شرازی صاحب آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ مولانا صاحب کی اچانک ایک دبنگ انٹری ہوتی ہے اور پورا محور کا مرکز بن جاتے ہیں. اب جو ہے مولانا صاحب کس کے کہنے پہ ہے اس فیصلے میں بہتری کی طرف آئیں گے, مانیں گے یا نہیں؟ دیکھیں یہ اگلے 3-4 روز میں کلیئر ہو جائے گا. یہ سب کچھ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ نہیں, یہ 3-4 روز میں کلیئر ہو جائے گا کہ مولانا کو سوال کون کر رہا ہے. چھوٹا سوال اس بات پر ہے, یہ مولانا صاحب کو جب بھی یہ کیوں کہتا ہے ہر بندہ کہ وہ کس کے کہنے پر, یہ میں شرازی صاحب سے بھی, چودھری صاحب سے بھی, سب سے آپ سے بھی سوال ہے کہ مجھے بھی بتائیں, ہر بندہ بیچارے مولانا صاحب کی کیوں کہتا ہے, وہ کسی کے کہنے پہ ہیں, کیا مطلب وہ اپنے طور پہ کچھ نہیں کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں سر پارٹی چلاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی جو ریپو بنی ہوئی ہے, اور کبھی ہم مشرف کے ساتھ ان کی تصویر دیکھتے ہیں, کبھی مشرف کے ریفرنڈم کی حمایت کر رہے ہیں, اور کبھی کشمیر کمیٹی پہ ایک جگہ ہوتے ہیں اور کبھی دوسری جگہ ہوتے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ان کے والد صاحب کے بھی کچھ اشاعات ہیں, اور وہ میں ابھی آپ کو بھی پتا نے کیا کیا لگایا ہے, چوئی صاحب نے, آپ بھی مسکرائی ہیں, تو بجائے یہ کہ جے یو آئی والے پھر وہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے. ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ کیا کہتے تھے, اور جب کوئی میٹنگ ہوتی تھی تو مولانا فضل الرحمان کو اس میٹنگ میں سے ان کے والد صاحب کیوں باہر بھیج دیتے تھے, یہ بھی ایک پوری کہانی ہے. تو مولانا فضل الرحمان, ایک چیز ہوتی ہے لیگیسی, آپ لے کے چلتے ہیں, ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ آپ کا ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے. اس ٹریک ریکارڈ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جب کھلاڑی کھیلنے آتا ہے نا تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں آپ اس کے اتنے اس نے میچ کھیلے, اتنے اس نے سکور کیے, اس ایوریج سے اتنی سینچریاں بنائی, اتنی 50 بنائی, آپ کو سمجھ آ جاتی ہے ہاں یار یہ اچھا پلیئر ہے, یہ نارمل پلیئر ہے. پھر جب بالر بال کرانے آتا ہے تو اوپر آ جاتا ہے کہ جی اس نے اتنے میچوں میں اتنی. دیکھیں شرازی صاحب کو تحریک انصاف سے محبت ہے, بیچ میں کرکٹ کا تذکرہ ضرور لیتے ہیں. دیکھیں ہماری قوم کو اب کرکٹ کے بغیر سمجھ نہیں آتی. مسئلہ یہ ہے نا, سنیں, یعنی ہماری قوم اس کی طرح ہے نا کہ عمران خان کہتا تھا ایک بال سے 3 وکٹیں گراؤں گا. اب پوری قوم انصاف کو پتا تھا, ٹھیک ہے, قوم انصاف کو پتا تھا کہ ایک بال سے 3 وکٹیں آؤٹ نہیں ہوتی, لیکن وہ پھر بھی نہیں ہوتی. یہاں پہ سنیں نا, ایک بال سے 1 وکٹ گرتی ہے, یعنی ایک بال سے ایک بندہ آؤٹ ہوتا ہے. وہ کہتے تھے میں 3 وکٹیں گراؤں گا, 3 لوگوں کو آؤٹ کروں. صاحب آپ سمجھ رہے پیچھے 3 وکٹیں جو بنی ہوتی ہیں نا, وہ ان کی بات ہے, وہ ان کی بات نہیں کرتے. وہ بندے جب 3 لوگ چھوڑ کے آتے تھے نا پی ٹی آئی, اس وقت تو جب وہ پٹکا گلے میں ڈالا جاتا تھا نا, وہ جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ایک ہاں وہی پٹکا, تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ آج 3 وکٹیں گرا لی, 3 لوگ آگے, ضمیر جاگ گیا. اب جناب اپنے لوگوں کو, آج میں حیران ہوا یار, میں واقعی بڑا حیران ہوا
کہ جب تقریر کر رہے تھے نا تحریک انصاف علی اعلان محمد تو خان کرتی ہے. علی محمد خان تقریر کر رہے تھے, وہ پتہ ہے کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے دیکھا ہے یہ ہمارے پیچھے بینچ کیوں خالی ہیں, ہمارے ایم این ایز ڈرے ہوئے ہیں, ہمارے ایم این ایز خوف زدہ ہیں کہ اس لیے وہ پارلیمنٹ نہیں آ رہے. تو عمران خان تو کہتا تھا کہ خوف کے بتوں کو توڑ دو خدا کے علاوہ. ویسے وہ بالٹی خود بھی سر پہ ڈالتا تھا, کہنے کی اس کی بھی باتیں تھی, لیکن چلو آپ کا لیڈر تو کہتا تھا نا کہ خوف کو بتوں کو توڑ دو, خدا کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہے, ہم انقلاب کے لیے جناب خون دے دیں گے, فلاں ہو جائے گا. یرکے ہوئیں چلے ہوئیں لوگوں کے بچوں کو مروا رہے ہیں, خود پارلیمنٹ نہیں آ رہی. یہ کیسے ایم این ایز ہیں؟ یہ کیسے انہوں نے 1.5-2 لاکھ بندے کے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ووٹ لے کے آئے ہیں. چلے ٹھیک ہے, میں ان کا کلیم مانتا ہوں, بھائی آپ اتنے خوفزدہ ہیں؟ اس طرح سیاست ہوتی ہے. وہ ذوالفقار علی بھٹو جس کو آپ یہ کہتے ہیں, جس نے اس ملک کو کیا دیا, ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو شناختی کارڈ دیا, یعنی پہلی شناختی علامت دی, اس ملک کو پاسپورٹ دیا, اس ملک کو 73 کا آئین دیا, اس ملک کے 90,000 فوجی انڈیا سے چھڑوا کے لے آیا, اس ملک کی جگہ لی انڈیا سے واپس. لیکن اور اس کے علاوہ اور اس نے سنے نا, یہ بات یہ تو پوری کرنے دیں, یہ بات تو پوری کرنے دیں. مشرقی پاکستان بھی تو الگ کیا نا, اب یہ بات تو پوری, یہ ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں کیا تھا, یہ ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں کیا تھا, یہ ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں کیا تھا. بہرحال آپ ایک طرف بھٹو دیکھیں جو پھانسی پہ چڑھ جاتا ہے, ایک طرف بی بی شہید کو دیکھیں جو سر میں گولی کھا لیتی ہے. کارساز میں آج جب یہ ہم ویڈیو کر رہے ہیں, آج 18 اکتوبر ہے, کارساز ہوا, اس کے باوجود بی بی لوگوں میں رہتی ہے. کارساز میں وہ کیا کیا تھا, نہیں تو شیرازی صاحب اس کے بعد سنیں جو زخمی ہوئے تھے ان کی وہ کرنے کے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یار یہ کیسا خوف ہے, یہ لیڈر ہے, ڈر ہے. پہلے آپ لیٹرینوں میں چلے گئے, آپ گرفتاری کے خوف سے لیٹرینوں میں چلے گئے, آپ قوم کے بچے مروا رہے ہیں, یا تو ان بچوں کو بھی کہیں آپ بھی ڈر کے گھر بیٹھ جائیں, اور خود آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں کوئی تھوڑی بہت نا, لیڈر کو بچانے کے لیے جانوں کی قربانی دینی پڑتی ہے. لیڈر آگے ہوتے ہیں, یہ نہیں لیڈر کا. اچھا سنیں لیڈر اسی کو مجھے تھوڑا ٹائم دے دے پھر آگے چلتے ہیں. لیڈر لیڈ سے نکلا ہے. لیڈ کیا ہوتا ہے؟ فرنٹ فٹ پہ آ کے آپ جب لے کے جا رہے تھے سپاہ لیڈ آگے چلنے والا لیڈر. تو یہ کون سے لیڈر ہیں جڑے ڈر گاؤں تو یرکی پارلیمنٹ نہیں آ رہے یار, کمال گال کرتے ہیں. وہ 12 ضلعوں میں گیا, 1 روپیہ اس کی جیب میں نہیں تھا. یار میں ان کی بات کروں گی, ایم این ایز کیوں نہیں اسمبلی میں آ رہے, یہ لیڈر ڈرے ہوئے کیوں؟ کرایہ پیسے نہیں ہے نا ان کے پاس, پیسے جیب میں 1 روپیہ نہیں تو کیسے ان لیڈرز کے پاس. پیٹرول آپ دیکھیں, آپ نے اتنی مہنگائی کر دی ہے, نون لیگ اور ان کو آنے جانے کا پیٹرول سرکار دیتی ہے, اور یہ سرکار سے تنخواہ لے رہے ہیں. سرکار یہ سارے سرکار, یہ جو فارم 47 والی قومی اسمبلی کہتے ہیں نا, یہ اس سے تنخواہ بھی لے رہے ہیں, اس کے اسپیکر کو جناب اسپیکر بھی کہتے ہیں, اور یہ قیمہ کمیٹیوں سے بھی ٹی اے ڈی اے لیتے ہیں, اور یہ چیئرمین بھی ہیں, اور انہوں نے فارم 47 جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں ان کو چیئرمین کمیٹیاں بھی مانا ہوا ہے. اور صرف یہ نہیں, انہوں نے پہلے بھی جب پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجی تھی تو یہ مراد شہید سے لے کے عمران خان صاحب تک سب نے تنخواہیں 3-3 ماہ. قریش صاحب وہ پارلیمنٹ کا تو بتا رہے ہیں, لیکن جن فیض سے یہ فیض یاب ہوتے رہے, آپ یہ ان سے بھی لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں پھر. اچھا, خان صاحب کا گروپ تو ہمیشہ ہی جو ہے نا فیض لینے کے بعد لا تعلقی کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, پرانے ان کے بیانات دیکھیں نا, باجوہ صاحب کے بارے میں ان کی باتیں سنیں, قوم کا باپ ہوتا ہے, یہ بھی ان لوگوں کے تھے کہ وہ, اور فوج کے وہ کیا بول کے بلکہ ٹرینڈ بھی چلائے وہ باپ کا نہیں, اور پتہ نہیں یا وہ عجیب و غریب قسم کی جو ان کی طریقہ کار ہے وہ چلائی ہیں نا چیزیں, انہوں نے کی ہیں ساری, ان کے حق میں باتیں کرتے تھے. اب ان کے خلاف کون کھڑا مجھے بتائیے. یہ نہیں, پی ٹی آئی کھڑی ہے نا, جن کو اپنا بناتے تھے باجوہ اور فیض کے بارے میں کہ وہی ہمارے خلاف ہیں, وہی سارا کچھ ہے. اب وہ ان کا وتیرہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جس کے ذریعے آتے ہیں نا. میاں صاحب کے پرانا بھی دیکھ لیں, 90 سے شروع ہو جائیں, شوکت خانم بڑی باتیں آتی ہیں, جس سارے پہ آتے ہیں نا سب سے پہلے اسے لات مارتے ہیں. ہاں, آپ یہ بتائیں کہ ابھی تک کوئی گارنٹی نہیں مل رہی کیا ڈیل کے حوالے سے, کیا بیچ میں خلیش ہے جو یہ معاملہ بہتر نہیں ہو رہا, کیونکہ اس کا نقصان سیدھا جو ہے وہ عوام کے پاس آ رہا ہے. دیکھیں اس میں کچھ چیزیں ایسی ضرور ہیں, کچھ ایسی شکیں, ہاں گارنٹی دے دیتے ہیں, کچھ ایسی شکیں, ہاں شیرا صاحب آپ کچھ شکیں ایسی ہیں جس پہ جگت آئی تھی لیکن میں وہ جگت لگاتا رہی. دیکھیں اس میں کچھ شکیں ایسی موجود ہیں جن کو جو حکمران پارٹی وہ ختم تو کرنا چاہتی ہے لیکن ختم کرنا نہیں چاہتی.
اچھا کرنا بھی کرنا چاہتی ہے لیکن ہمت نہیں ہے کہ خود کرے, تو پھر ظاہر ہے رائٹ لیفٹ سے کوئی مدد تو آپ ضرورت یہ ہے. بتا رہے ہیں اس طرح سے کہ کسی بھی جماعت میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ فیصلہ لے سکے, چاہے وہ حکومتی جماعت ہے, چاہے وہ اپوزیشن فیصلہ لینا چاہ رہے ہیں لیکن کچھ شکیں ایسی ہیں جن سے ان کو بھی خوف ہے, اور وہ خوف کی وجہ سے چاہ رہے ہیں کہ کسی اور کوئی اور ہی آگے آئے اور ان شکوں کو ختم کرائے اور ہم اس قانون کو پاس کریں. باقی شرائع صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, اندر کی خبر ان کے پاس ہوتی ہے. ملٹری کورٹ کے حوالے سے جو ایک چیم ہوئی ہیں, اس کا کیا سلسلہ رہے گا اور وقت کی کمی ہے, آپ تینوں اس میں ایک سلسلہ طے شدہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی نے ملٹری کورٹ جانا ہے, یہ طے شدہ ہے. فوج کی تعویل وہ کہتے ہیں پتھر پہ لکیر ہے. یہ ابھی تک جب ہم یہ بات کر رہے ہیں یہ طے شدہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی جس نے فوج کے اندر بغاوت کروانے کی کوشش کی, جس نے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ روکنے کی کوشش کی, جس نے فیض حمید کے ساتھ مل کے وہ کام کیے کہ جب چارج شیٹ فیض حمید کو سزا ملے گی اور بڑی کیپٹل پنشمنٹ ملنے جا رہی ہے, کیپٹل پنشمنٹ, اور جب وہ کیپٹل پنشمنٹ ملے گی اور اس کے بعد اگر وہ اس کی چارج شیٹ سامنے آتی ہے اور وہ ثبوت اگر وہ سامنے آتا ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ عمران احمد خان نیازی نے اپنے مفاد کے لیے, اپنے ذاتی مفاد کے لیے, یعنی ایک تو چیز فیس ویلیو پہ ہے نا, وہ جناب باجوہ کو کہہ رہا تھا ان لمٹڈ ایکسٹینشن دیتا ہوں, ان لمٹڈ آرمی چیف تمہیں رکھتا ہوں, کوئی ایکسٹینشن سال 2 سال دی نہیں, تم یہ عدم اعتماد جو ہے کامیاب نہ ہونے دو. تو ایسی چیزیں سامنے آئیں گی. اس نے ملٹری کورٹ تو جانا ہی جانا ہے, یہ تو طے شدہ چیز ہے کیونکہ اس نے بہت زیادہ ملٹری کو نقصان پہنچایا ہے. دوسری جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ترامیم کے حوالے سے اصل میں بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی, اس لیے میں کسی اور وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے پاکستان مسلم لیگ نون ابھی اسی 90s کے دور میں رہ رہی ہے. جب میاں صاحب بی بی کی حکومت گئی نا اور میاں صاحب کی حکومت آتی ہے تو میاں صاحب 8ویں اور 9ویں ترمیم کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک ترمیم یہ تھی کہ اس میں فاروق لغاری نے بی بی کی حکومت توڑی تھی, تو انہوں نے یہ ترمیم کی صدر اختیار وزیر اعظم کو دیے. تو بی بی نے فوراً سپورٹ کا اعلان کر دیا. بی بی اپوزیشن میں تھی. بی بی نے کیوں سپورٹ کا اعلان کیا؟ کیونکہ بی بی کو نقصان ہوا تھا اور اس وقت فاروق لغاری صدر تھا. تو بی بی نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صدر توڑ دے, تو میاں صاحب کی وہ بلے بلے ہوگی. دوسری جو ترمیم نویں لے کے آئے وہ ہارس ٹریڈنگ کے متعلق تھی. بی بی نے اس میں بھی, کیونکہ بی بی کو پتہ تھا تو بی بی نے اس میں بھی کہا. تو ابھی شاید ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اس عدلیہ سے ڈسے ہوئے تحریک انصاف والے بھی ہیں, اس عدلیہ سے مولانا بھی ڈسے ہوئے ہیں, پیپل پارٹی بھی ڈسی ہوئی ہے, تو ہم یہ لے کے آئیں گے. بغیر انہوں نے تیاری شادی اس وقت نہیں کی تھی جب وہ پچھلے سنڈے لے کے آ رہے تھے, تو بغیر تیاری کے یہ لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ہیرو بن جائیں گے اور یہ اپوزیشن بھی ہمارے ساتھ ہوگی اور اتحادی بھی ساتھ ہو گئے. تو پھر انہیں منہ کی کھانی پڑی تھی. اب جو ہے وہ اب تیاری ہے, لیکن کچھ 2-4 چیزیں ایسی ہیں. اب آپ نے دیکھا بلاول زاٹا ایکٹیو نظر آ رہا ہے. اب بجائے جو ہے وہ ان کے وزیر اسحاق ڈار, ان کے ہے نا وہ بندہ جو ہر کسی کو جا کے رام کر لیتا ہے, کچھ دے دلا کے, اس کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں نا میاں برادران کی جانب سے, تو اس کی بجائے اب آپ کو بلاول زیادہ ایکٹیو نظر آ رہا ہے. اور ابھی بھی مطلب مولانا کا گھر جیسے آپ کہہ رہی تھی مرکز اور محور بنا ہوا ہے, لیکن ایک چیز طے شدہ ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کے ساتھ چلتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کو نہ ختم ہونے والا نقصان پہنچے گا. وہ چودھری صاحب جو آپ ہمیں بتائیں, اب مسئلہ اندرونی کیا ہے؟ اندرونی لڑائی تحریک انصاف کی ہے اسد کیسر اور علی امین گنڈا پور کی. مولانا کو ہرایا علی امین گنڈا پور نے, ٹھیک ہے, اور کے بھائی نے, ٹھیک ہے, اور وہ وہاں پہ مولانا کی سیاست اس ضلع کی نا بالکل علی امین گنڈا پور اور اس کا مسئلہ بڑا بنا ہوا ہے, خراب کرتی. اسد کیسر کے ذریعے مولانا ان ہو کے علی امین آپ نے دیکھا بالکل پیچھے ہے اس تمام معاملے سے, کیونکہ روایتی طور پہ حریف ہے علی امین اور مولانا, اور مولانا کا مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علی امین کمزور ہوگا. تو اس وجہ سے یہ پی ٹی آئی کی عاطف خان وغیرہ اور یہ جو اندرونی ایک کہانی ہے, اندرونی لڑائی ہے. مولانا کی کمی ہے, اس کو ہم سم اپ کریں گے, پھر آپ سے نشست پہ تفصیلی بات کریں گے. جانے سے پہلے ایک جملے میں آپ سم اپ کریں کہ جو یہ ترمیم کے حوالے سے فیصلہ ہونا چاہ رہا ہے, اس میں کیا حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ آزادی سے یہ فیصلہ کریں یا پریشر میں آ کے کچھ ترامیم میں تبدیلی کی گئی ہے؟ نہیں, پریشر تو نہیں کہہ سکتے اس کو, پریشر اور چیز ہوتی ہے. پریشر میں تو سارا کچھ مولانا کے گھر جا کر دیکھیں پریشر میں پریشر نہیں کہتے, پریشر میں سب کچھ ہو جاتا ہے, پھر تبدیلی کوئی نہ ہوتی. یہ جن جو پریشر ڈالنے نہیں انہیں بٹھا کے بات چیت, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہاں نظر آ رہا ہے کہ وہ چیزیں بہتر سن لیا کریں. پروپیگنڈے کو میں بالکل نہیں مانتا ہوں. ان کو رونے دیں, کہاں وہ ہو رہے ہیں, خود نہیں پہنچ رہے ہیں, وہ ہو رہے ہیں. بندہ گھر میں بیٹھا کہ میں اغوا ہو گیا ہوں, میں بھی بیٹھ جاتا ہوں کمرے میں بند ہو کے میں اغوا ہوں, پھر
میں خود ساختہ ہوا ہوں نا یہ، جیسے 12 ضلع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے، یہ وہی بات ہے کہ اندر سب ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہٹوا لی، یہ چیزیں ڈلوا دی، اس کے بعد کروا دی. باقی ملٹری کوڈ والی بات جو ہے نا وہ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، مجھے جو ہے نا شرازی صاحب کے پاؤں نظر آ رہے ہیں آج، اس میں جو شوز نظر آ رہے ہیں نا، تو اس سے میں کہتا ہوں کہ جو ملٹری کوڈ والی بات جو خبر ہے نا، تو میں شرازی صاحب کے ساتھ ہوں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ہونے جا رہا ہے. ہاں جی. دیکھیں یہ جو اس وقت ترامیم آ رہی ہیں بنیادی طور پہ یہ سیاسی جماعتوں کے مفادات کی جنگ ہے. ہر سیاسی جماعت اپنے مفادات کے لیے دیکھتی ہے کہ اس کو آنے والے وقت میں کس چیز سے فائدہ ہوگا. تو اس وقت چونکہ یہ سارے اکٹھے ہیں تو ان کے مفادات ایک ہیں، اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے یہ ترامیم لا رہے ہیں. کچھ ترامیم ایسی آئی تھیں جس پہ مولانا کو لایا گیا، لیکن اب مولانا کے ساتھ کیا ہاتھ ہونے جا رہا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. مجھے تھوڑا سا کنکلوڈ کرنے دیجیے گا. جب سے امجد قریشی نے کپتان کھیڑی پہنی ہے نا، تو اس سے جو عام کپڑوں کے نیچے بوٹ بھی پہنے ہوتے ہیں نا، جسے ہم کہتے ہیں کہ روٹین کے بوٹ جو ہوتے ہیں آپ سوٹ کے نیچے پہنتے ہیں، اس کو وہ بوٹ لگ رہا ہے. وجہ پتہ ہے کیا؟ عمران احمد خان نیازی بھی جب 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کی سماعت ہوتی ہے نا، تو وہ کہتا ہے اوئے کرنل پیچھے ہو جا، کرنل میں نے دیکھ رہا. مطلب اس میں جب سے یہ کپتان چپل پہنی ہے، اس کو آپ اس کو عام بوٹ جو ہے چپل بھی بوٹ ہی نظر. بہت شکریہ آپ کی رات کا وقت دینے کا، اور صحافتی بیٹھک اسی طرح ہم محفل سے جائیں گے آپ کے لیے اور خبریں لے کر آئیں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.